بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو گاؤں کی ایک عورت کی دکھ بھری کہانی سناتے ہیں۔ یہ کہانی بہت ہی زیادہ دلچسپ اور سبق آموز ہے، اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پہاڑی علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں صابرہ نام کی ایک عورت رہتی تھی، جہاں مٹی کے گھر اور کھیتوں کی ہریالی اس کے دل کو خوشی دیتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ محنتی اور خوش مزاج لڑکی تھی، لیکن اس کی زندگی میں مشکلات نے جلد ہی اپنے قدم جما لیے۔ صابرہ کے والد ایک کسان تھے جو اپنی محنت سے گزر بسر کرتے تھے۔ ان کی زمین کم تھی لیکن دل بڑے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی ماں نے اسے صبر اور شکر کی تعلیم دی تھی اور اسی لیے اس کا نام صابرہ رکھا گیا تھا۔ جب صابرہ جوان ہوئی تو اس کی شادی پاس کے گاؤں کے ایک رہنے والے نوجوان حیدر سے کر دی گئی۔ حیدر ایک شریف انسان تھا، لیکن غربت نے اس کی زندگی کو بھی بوجھل بنا رکھا تھا۔ دونوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ٹھان لی اور ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد صابرہ پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹا۔ حیدر بیمار پڑ گیا اور کمانے کے قابل نہ رہا۔ علاج بہت مہنگا تھا اور صابرہ کے پاس بیچنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے اپنے زیور تک فروخت کر دیے، لیکن حیدر کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ گاؤں کے لوگ اسے مشورہ دیتے رہے، لیکن کوئی بھی عملی مدد نہ کر سکا۔ جب حیدر کا انتقال ہوا تو صابرہ پر جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی۔ وہ اکیلی رہ گئی، بغیر کسی سہارے کے۔ گاؤں کے لوگوں نے اس پر باتیں بنانی شروع کر دی۔ کوئی کہتا کہ یہ بدقسمت ہے تو کوئی الزام دیتا کہ شاید اس نے اپنے شوہر کا خیال ٹھیک سے نہیں رکھا۔ سماج کا رویہ اس کے دل کو چیر گیا۔ غموں کے ان اندھیروں میں بھی صابرہ نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنی سلائی کڑھائی کے ہنر کو استعمال کرتے ہوئے کام شروع کیا۔ وہ دن رات محنت کرتی، کبھی کبھی بھوکی بھی رہتی، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانے کا خواب نہ چھوڑا۔ اس کی ماں کی سکھائی ہوئی دعائیں ہمیشہ صابرہ کو حوصلہ دیتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ صابرہ کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے ایک چھوٹا سا سلائی کا کاروبار شروع کیا۔ گاؤں کی تمام عورتیں اس کے پاس کام سیکھنے آنے لگیں۔ اس کی جدوجہد اور ہمت نے اسے عزت دی۔ اس کا بیٹا تعلیم میں کامیاب ہوا اور شہر جا کر ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ صابرہ کی زندگی کی کہانی دکھ اور صبر کا ایک ایسا سبق ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ چاہے کتنی ہی مشکلات ہوں، اگر ارادہ مضبوط ہو اور دل میں امید کی شمع جلتی رہے تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ آج صابرہ اپنے بیٹے کے ساتھ خوش ہے اور اس کا گاؤں اس کی ہمت اور کامیابی کی مثال دیتا ہے۔ صابرہ کے صبر اور محنت کی بدولت اس کا بیٹا فہد ایک کامیاب انسان بن گیا۔ جب وہ جوان ہوا تو صابرہ نے اس کی شادی بہت محبت اور خوابوں کے ساتھ ایک خوبصورت اور خوش اخلاق لڑکی عائشہ سے کر دی۔ شادی کی ابتدا کے دن صابرہ کے لیے خوشیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ گھر میں رونقیں تھیں اور صابرہ کو لگا کہ اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ شادی کے کچھ ہی مہینے گزرنے کے بعد عائشہ کا رویہ بدلنے لگا۔ اس نے گھر کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور صابرہ کو ایک بوجھ سمجھنے لگی۔ پہلے وہ چھوٹے موٹے کاموں پر ٹوکتی، پھر دھیرے دھیرے باتیں بناتے بناتے جھگڑے کرنے لگی۔ صابرہ نے یہ سب برداشت کیا کیونکہ اس نے ہمیشہ صبر کرنا سیکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ظلم بڑھتا گیا۔ عائشہ صابرہ کو کھانے پینے کی چیزوں سے محروم رکھتی، کبھی کھانے میں نمک نہ ہونے کا بہانہ بناتی تو کبھی کہتی کہ کھانا ختم ہو گیا ہے۔ صابرہ بھوکی رہتی لیکن کسی سے شکایت نہ کرتی۔ وہ باورچی خانے میں جو تھوڑا بہت بچا ہوا کھانا ہوتا وہی کھا لیتی۔
اگر کچھ نہ ملتا تو پانی پی کر سو جاتی۔ فہد دوسرے ملک میں نوکری کرتا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بے خبر تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کی بیوی بہت اچھی ہے اور اس کی ماں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ وہ ہر مہینے گھر پیسے بھیجتا، لیکن حقیقت سے انجان تھا۔ عائشہ نے گاؤں کے لوگوں کے سامنے صابرہ کو ایسا ظاہر کیا جیسے وہ ایک خود غرض عورت ہو۔ لوگ صابرہ پر باتیں کرنے لگے کہ بڑھاپے میں اسے سکون نہیں ملا کیونکہ اس کی نیت صاف نہیں ہے۔ صابرہ کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی، لیکن وہ اپنی خاموشی اور صبر کا دامن نہ چھوڑتی۔ ایک دن جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو صابرہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ کوئی اسے دوا دینے والا نہ تھا۔ عائشہ نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ ایک دن اچانک پڑوسیوں کی ایک پرانی دوست فاطمہ نے یہ سب دیکھ لیا۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں کو اکٹھا کیا اور انصاف کے لیے آواز بلند کی۔ گاؤں کے لوگ صابرہ کے حق میں کھڑے ہوئے۔ فہد کو 2 سال ہو چکے تھے کہ وہ گھر نہیں آیا تھا۔ جب اسے فون پر اطلاع ملی کہ اس کی ماں کی بہت طبیعت خراب ہے تو اس کا دل دہل گیا۔ اس کے ذہن میں ماں کی محبت بھری آواز گونجنے لگی جو ہمیشہ کہتی تھی، میرے بیٹے کی خوشی ہی میری زندگی ہے۔ فہد فوراً گاؤں پہنچا۔ صابرہ کمزور اور نڈھال نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ کسی پرانی کتاب کے بوسیدہ صفحے کی طرح لگ رہا تھا۔ جس طرح صبر و برداشت کی کہانی لکھی ہوئی تھی، وہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فہد نے جب عائشہ سے ماں کی بیماری کی وجہ پوچھی تو اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن گاؤں کے بزرگ عورتوں نے ساری حقیقت کھول دی۔ انہوں نے بتایا کہ عائشہ صابرہ کو بھوکا رکھتی تھی اور بیمار ہونے پر دوا تک نہیں دی۔ فہد کا دل غم اور غصے سے بھر گیا۔ اس نے عائشہ کو سامنے بلایا اور غصے سے کہا، یہ کیا حالات ہیں ماں کے؟ تم تو ہمیشہ کہتی تھی کہ میری ماں کا بہت خیال رکھتی ہو۔ یہی خیال رکھا ہے تم نے؟ نکل جاؤ ابھی کے ابھی میرے گھر سے۔ فہد اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ ماں، میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ میں نے آپ کو اس کے حوالے کیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ایسی دھوکے باز نکلے گی۔ فہد نے اپنی ماں کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور خود اپنی ماں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ وہ دن رات ماں کے پاس بیٹھتا، اسے وقت پر کھانا اور دوا دیتا۔ فہد نے اپنے گاؤں میں ایک رفائی ادارہ بھی کھولا تاکہ کوئی اور ماں ایسی اذیت نہ جھیلے۔ چند ہی مہینوں میں صابرہ کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ گھر میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئیں۔ عائشہ نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور صابرہ سے معافی مانگی۔ صابرہ نے سب کچھ معاف کر دیا کیونکہ اس کے دل میں صبر اور درگزر کی جگہ تھی۔ فہد نے اپنی ماں کے نام سے ایک چھوٹا سا اسکول بنوایا جہاں گاؤں کی لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ اپنی ہر تقریر میں کہتا، آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ لیکن زندگی کے امتحانات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک دن صابرہ کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا وقت قریب ہے۔ فہد اور عائشہ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ صابرہ نے فہد کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا، زندگی کا سب سے بڑا خزانہ صبر اور معافی ہے۔ اگر کوئی دکھ دے تو بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دینا۔ اللہ سب دیکھتا ہے اور وہی سب سے بہتر انصاف کرتا ہے۔ پھر اس نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹی، ماں باپ کے دل میں صرف اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اسے سدھارنے میں دیر نہ کرنا۔ ماں باپ کا دل بڑا ہوتا ہے لیکن زندگی کی مہلت مختصر ہوتی ہے۔ صابرہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے صبر عطا کیا اور اس کے بیٹے کو نیک راہ پر لگایا۔ پھر وہ سکون کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صابرہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کے امتحانات میں سب سے بڑا ہتھیار صبر اور معافی ہے۔ دنیا کا مال و دولت وقتی ہے، لیکن دل کا سکون
वही लोग पाते हैं जो दूसरों को माफ करके अपनी रूह को आजाद करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी सब्र की दौलत अता फरमाए और दुखों में हिम्मत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मजीद ऐसी ही सबक आमोज और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।